حضور محدث کبیر کی پسند حضور حافظ ملت ہے، مفتی اعظم ہے، اور حضور محدث کبیر کی اس دور کی سب سے بڑی پسند میرے مرشد تاج الشریعہ ہے۔ ہم اس وقت وہی پسند کریں جو حضور محدث کبیر پسند کریں تو یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حضور محدث کبیر کی سب سے بڑی پسند مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور محدث کبیر کی سب سے شاندار پسند دینداری ہے، ان کی سب سے اہم پسند زہد و تقوی ہے، اشاعت سنیت ہے، تبلیغ دین ہے۔ عمر کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس وقت تقریباً 93 سال کی عمر کو حضرت پہنچ رہے ہیں۔ 93 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کوئی ہندوستان میں ایسا عالم آپ دکھائیے کہ جو صبح اٹھے اور فی سبیل اللہ تخصص فی الفقہ کے طلباء کو پڑھانے بیٹھ جائے، دوپہر تک درس دے اور درس کے بعد پھر قوم کی زلف برہم کو سنوارنے کے لیے ان کے درمیان پہنچے، ان کے ارمانوں کی تکمیل میں لگ جائے، ان کی تمناؤں کو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دے۔ آج صبح حضرت بیدار ہوئے، ضروریات سے فارغ ہوئے، درس دیا، اور دوپہر میں ہمارے شہر کے اندر ایک نکاح پڑھنے کے لیے دولہا میاں اور ان کے گھر والوں نے 4 مہینے سے ناک میں دم کر رکھا تھا کہ نکاح پڑھائیں گے تو حضور محدث کبیر پڑھائیں گے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ حضور تشریف لائیں۔ حضور نے کرم فرمایا اور پھر جب چلے تو 1.5 گھنٹہ ایک جگہ جام میں پھنسے رہے، دوہری گھاٹ، گاڑی میں بیٹھے رہے، مگر حضرت نے آنے کے بعد برہمی نہیں ظاہر فرمائی۔ 4 بجے کے قریب خلیل آباد پہنچے، نکاح مغرب کے قریب پڑھایا، مغرب کے بعد کھانا کھایا، اور اس کے بعد دھرم سنگھوا تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کے آپ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، اور وہاں سے پھر آپ کے اگیا شریف میں حضرت حاضر ہو گئے۔ پوری رات جگنا، پورے دن جگنا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کرامت یہ ہے کہ آدمی ہاتھ گھمائے، آنکھ بند کرے اور لوگوں کے سامنے جلیبی لا کر کے رکھ دے تو یہ اس کی بہت بڑی کرامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اہل انصاف کہیں گے، اہل علم بتائیں گے کہ اس وقت محدث کبیر کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ دن رات دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہتے ہیں، اور جدھر گزرتے ہیں کہنے والوں کو کہنا پڑتا ہے، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشن ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ تقریر کروں، میں جان چرا رہا تھا آج، اس لیے کہ ابھی ایک روز فون پر حضور سے گفتگو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی لوگ مجھ سے وہ لے لیں جو میں نے مفتی اعظم سے لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ مجھ سے وہ لے لیں جو میں نے حافظ ملت سے لیا ہے، مجھ سے لوگ وہ لے لیں جو میں نے صدر الشریعہ سے لیا ہے، اس لیے کہ میری نظر دیکھ رہی ہے ہندوستان بھر میں اب کم وہ لوگ ہیں جو ان سارے بزرگوں کی امانتوں کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، اور میں تو بہت دنوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان ہی نہیں بر صغیر میں صرف ایک آنکھ ہے جس میں اتنے جلوے ہیں کہ وہ جلوے کسی دوسری آنکھ میں آپ کو نظر نہیں آ سکتے ہیں۔ تنہا یہ آنکھ بر صغیر میں ہے جس نے صدر الشریعہ اور جس نے صدر الافاضل کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سما رکھا ہے۔ پورے ہندوستان اور بر صغیر کی ہستیوں میں تنہا یہ ذات ہے کہ جس کی آنکھوں میں حضور حجت الاسلام کا جلوہ ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی تجلی ہے، مفسر اعظم ہند کا دیدار ہے۔ یہ وہ تنہا ذات ہے جس نے بڑے بڑے اکابر کی خدمت کی ہے،
اور بڑے بڑے اکابر علماء کی صحبت میں رہ کر وہ فیوز و برکات حاصل کیے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو بر صغیر میں اس پائے کا عالم نظر نہیں آ سکتا۔ ایسی ہستی کا عرس خطیب البراہین میں آنا میں نے بہت آزمایا حضرت کو ایک خاص بات کے لیے کہ کسی کے متعلق کوئی جملہ اگر ارشاد فرماتے ہیں تو نہایت احتیاط کے ساتھ، کسی کے بارے میں اگر تعریفی جملے فرماتے ہیں تو بہت ناپ تول کر کے، مگر آپ نے اسی اسٹیج پر اس سے پہلے سنا ہوگا، اور اگر نہیں یاد ہے تو پھر اس کو ٹیپ کے ذریعہ سن کر کے یاد رکھیے گا۔ حضور محدث کبیر نے حضور خطیب البراہین کے لیے جو کلمات یہاں پر استعمال کیے ہیں وہ سب ہم صغیروں کے لیے سند کا درجہ ہے۔ حضور محدث کبیر نے خطیب البراہین کے بارے میں جو کلمات مدحت ظاہر فرمائے اور قوم کے سامنے عظمت خطیب البراہین کا اعتراف کیا، یہ خود دلیل ہے خطیب البراہین صرف ایک روایتی پیر کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی عملی تصویر کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر کا لڑکا بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بن پاتا، انجینئر کا بیٹا اگر انجینئرنگ نہیں کیے ہوئے ہے تو اسے لوگ انجینئر نہیں کہتے۔ عالم کا بیٹا اگر وہ عالم دین نہیں ہے تو اس کو عالم دین نہیں کہتے۔ قاری کا بیٹا اگر علم قرات نہیں حاصل کر سکا تو اس کو قاری نہیں کہتے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ پیر کا بیٹا کچھ نہ ہو وہ پیر ہو جائے؟ عالم کا بیٹا بغیر پڑھے عالم نہیں، قاری کا بیٹا بغیر پڑھے قاری نہیں، اور پیر کا بیٹا بغیر پڑھے سب کچھ۔ ابھی میں مدنا پور کلکتہ کے پاس پروگرام پہ گیا، علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پیر صاحب ہیں، ان کا نام لڈو پیر ہے۔ ہم نے کہا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چنو منو پیر، گھوڑے شاہ، لکڑ شاہ، بہت لوگ بنائے ہوئے ہیں، لڈو تو اچھی چیز ہے، لڈو پیر تو کیا ہوا؟ کہا حضرت لیکن عقیدہ بڑا گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو ان کی آڈیو کلپ مجھ کو سنائی۔ جناب اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ جہنمی ہے۔ اور آگے جناب عالی کیا گل کھلا رہے ہیں، نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز دل کی پاکیزگی کا نام ہے، دل پاک، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے جناب کہتے ہیں ملاؤں کے پاس مت جانا، مدرسے میں مت جانا، علم اللہ والوں سے ڈائریکٹ لیا جاتا ہے، مدرسے میں مت جانا، ملاؤں سے علم مت لینا۔ میں نے جب یہ ان کی بات سنی تو حیرت میں پڑ گیا ان لوگوں پر کہ جو اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، سیدنا غوث اعظم مادرزاد ولی شکم مادر سے ولایت کا منصب لے کر کے دنیا میں آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود 70 سال تک اپنے قصبے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 20 سال تک ایک مدرسے میں جا کر کے بغداد کے اندر علم حاصل کرتے ہیں۔ آخر مادرزاد ولی ہونے کے بعد مدرسے میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اسی لیے تاکہ ایسے جاہلوں سے اپنے دامن کو بتایا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ بغیر علم کے کوئی حقیقت میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو دیکھو پیر، پڑھے نہ لکھے، نام ملا فاضل، اور پھر مرید کا حال کیا ہوتا ہے؟ پیر اگر کفر بھی سکھائے تو مرید اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ابھی شہزادے گرامی وقار علامہ مولانا مفتی ابو یوسف محمد اظہری دامت ذل العالی نے جو باتیں بتائی ہیں، آپ ان کو
अपने दिल के नेहा खाने में रखें। बड़ी कीमती बातें उन्होंने बयान की हैं और हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिज़वान की पाकीज़ा जिंदगी के हवाले से बहुत अच्छे तासुरात उन्होंने पेश किए। लोग करामतों को मेयारे विलायत समझते हैं और जब तक कोई करामत न दिखाए उसको वली मानने के लिए तैयार नहीं होते। मुझसे कितने लोग कहते हैं हज़रत फला की जरा करामत सुनाइए, कोई करामत उनकी बताइए। मगर मैं जब देखता हूं, पढ़ता हूं, तो हमको मिलता है कि अल इस्तिकामत फौकल करामत। बेशक करामत से बढ़ करके दीन पर इस्तिकामत है, करामत से बढ़ करके दीन पर तसल्लुक है, करामत से बढ़ करके शरीयत मुताहरा पर मजबूती से कायम रहना है। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कहा हमारा रब परवरदिगार है और उसी पर सख्ती से कायम रहे, दुनिया की कोई ताकत उनकी मदद करे या न करे, कोई उनकी हिमायत में आए या ना आए, कोई उनकी तारीफ करे या न करे, वो चाहे दुश्मनों की महफिल में हो या दुश्मनों के नरगे में हो या दोस्त अहबाब की महफिल में हो, वो कहीं हो, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, रब कदीर अपने करम से उन पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, नाम जब आला हजरत का आए तो मुस्कुरा दिया कीजिए। ये खुश अकीदा होने की एक अलामत है। करेले की तरह मुंह बनाना ये किसी और का काम है। हम लोग करेले की तरह मुंह नहीं बनाते हैं। जब नेमतों का जिक्र होता है तो चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं। आप देखते नहीं हैं कि जब हुजूर खतीबुल बराहीन का जिक्र होता है तो दिल की कैफियत का ज़हूर चेहरे से हो जाता है, लोग मुस्कुराने लगते हैं, लोग उनकी बातें गौर से सुनने लगते हैं। तो जब आला हजरत का जिक्र आए तो मुस्कुरा दिया कीजिए, सुभान अल्लाह कह दिया कीजिए। ये नाम बड़ा प्यारा है, बहुत महबूब है। अच्छे रजा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे रजा पे कुर्बान जाऊं, किसने सिखाया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम बड़ा अजीज है। इसी नाम की बरकत है कि हजरत मुफ्ती सूफी निजामुद्दीन खतीबुल बराहीन कहलाते हैं। इसी नाम की बरकत है कि हुजूर हाफिज़े मिल्लत नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने अपने बुजुर्गों की अमानतों को जो इनके सीने में मुंतकिल किया, इन्होंने हिंदुस्तान में घूम घूम करके आला हजरत के मिशन को फैलाया और हर जगह बताया और लोगों को समझाया कि इमाम अहमद रजा वो है जिन्होंने तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत का जादू दे दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, इल्म अलग चीज है और ईमान अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी बहुत काबिल हो तो उसका ईमान भी सलामत हो। एक बहुत बड़ा काबिल जन्नत में था, अभी तो हम लोग गए भी नहीं है, वो वहीं था, बहुत काबिल था, मगर उसकी काबिलियत उसको नहीं बचा सकी, बल्कि काबिलियत ही ले डूबी, दलील देने लगा। हर शख्स कहते जरा दलील तो और जब किसी ने कुछ दलील दे दी तो लोगों ने कहा हाँ दलील तो दी है, बात तो मुदल्लल है। दलील देना कमाल नहीं है, दलील का सही होना कमाल है। दोनों में फर्क होता है। उस कमबख्त ने खुदा के मुकाबले में दलील देनी शुरू कर दी, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मौला मैं क्यों सजदा करूं, उसे तूने मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे आती है, मैं इसको क्यों सजदा करूं, ये मुझसे नीचे दर्जे का है, मैं इसकी ताज़ीम क्यों करूं, मैं इसके सामने क्यों झुकूं। उसने दलील के जरिया सोचा था कि माअज़ल्लाह खुदा पर भी गलबा हासिल कर लेंगे, लेकिन शायद उसे अंजाम की खबर नहीं थी। अल्लाह इरशाद फरमाता उखरुज फ़इन्नका रजीम, चल मरदूद गेट आउट हो जा। जन्नत में था मगर हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की तो जन्नत से उठा करके फेंक दिया गया जिल्लत के गड्ढे में। जो लोग अभी जन्नत में गए ही नहीं है, वो अगर अपनी काबिलियत के बलबूते कुफ्र को ईमान साबित करें, नजासत को तहारत साबित करें, तो उनकी बात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत हक है, हक है। आला हजरत कुद्दस सिर्रहु
ہر نماز کا اہتمام اس انداز سے فرماتے ہیں، مسجد تشریف لے جاتے ہیں، جماعت کا اہتمام فرماتے ہیں، اور آخری عمر مبارک میں جب از خود مسجد میں جانا دشوار ہو گیا نقاہت اور لاغری کے سبب، تو آپ کرسی پہ تشریف رکھتے ہیں اور معتقدین خدام آپ کو کرسی پر اٹھا کر مسجد لے کے جاتے تھے۔ یہ اہتمام نماز تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ واقعہ حیات اعلیٰ حضرت میں بہت تفصیل سے درج ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر باطل کی سرکوبی کے لیے قلم چلایا، وہ چاہے اپنا کہلائے یا بیگانہ کہلائے۔ ہاں، فرق یہ ہوتا ہے کہ بیگانوں کے لیے کلکے رضا ہے خنجرے، خونخوار فرق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ غیروں کے لیے، بے دینوں کے لیے یہ انداز ہوتا، اور اپنوں کے لیے جب کہتے تو عرض کرتے حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدترتیب سے بھی یہ سل ہے یا غوث۔ ان کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اور جو اہل محبت ہوتے تھے ان کے لیے عرض کرتے تھے اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ الگ الگ انداز ہوتا تھا۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ نے لکھنؤ کے ایک فتوے کا رد لکھ دیا۔ فتوے کی تفصیل آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا نے ان کے فتوے کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مقبول، اور بریلی کا فتویٰ تو اتنا مقبول ہوتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ مجموعی طور پر کہیں سے کوئی فتویٰ جاری ہو، لوگ پوچھتے ہیں بریلی کا فتویٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بریلی کا فتویٰ چہرہ دیکھ کر کے نہیں آتا ہے، قرآن دیکھ کے آتا ہے، حدیث دیکھ کر کے آتا ہے۔ نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جب چہرے دیکھ کر کے فتوے بتائے جائیں گے تو جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بدلے گا، جب چہرے دیکھ کر کے حکم شرع سنائے جائیں گے جب چہرہ الگ ہوگا تو حکم بھی الگ ہوگا۔ لیکن جو کتاب و سنت کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتا ہے تو نہ قرآن و سنت کا حکم بدلے گا اور نہ اس مفتی کا فتویٰ بدلے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، کھسیانی بلی کمبا نوچے، دیہاتی مسئلہ ہے، حضرت نے اجازت دے دی تو کچھ جرات کر بیٹھا، ورنہ اب مزید کچھ کہنا یہ جراتیں بھیجا ہوگی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا، لیکن جب یاروں کو اس کا جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے سوچا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قتل کر دو ان کو، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا گیا۔ اعلیٰ حضرت ہر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت مسجد تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے سے دو نوجوان آگے بڑھے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور پھر وہ چیخ مار کر کے زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا اور چلے گئے۔ مسجد میں آپ نے جا کر کے نماز ادا، اور جب واپس ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ کھڑے، دو نوجوان بیٹھے، اعلیٰ حضرت بھی ٹھہر گئے، اور جب ان نوجوانوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو کہا کہ معاف کر دیجئے مولانا، غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نے تو میری شان میں کوئی توہین کے جملے کہے نہیں ہیں، تم نے تو مجھے کوئی اذیت پہنچائی نہیں ہے، تم لوگوں نے میرے ساتھ تو کوئی بدسلوکی کی نہیں ہے، تم لوگوں نے مجھے کوئی تکلیف تو پہنچائی نہیں، تم نے مجھے نہ گالی دی ہے، نہ تم نے مجھے مارا ہے، نہ تم نے مجھے کسی طریقے کی اذیت پہنچائی ہے، آخر تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ مگر ان دونوں نوجوانوں نے کہا نہیں مولانا معاف کر دیجئے۔ کئی بار انہوں نے یہ بات کہی۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو میں نے معاف کیا، مگر بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اب وہ دونوں نوجوان کہنے لگے ہم کو نیت بد کر کے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ تم ان کا کام تمام کر دو، جاؤ ان کا کھیل ختم کر دو، جاؤ ان کو تم قتل کر دو۔ لیکن جب ہم اس نیت بد کے ساتھ آگے بڑھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی داہنی طرف سے ایک شیر پنجہ پھاڑ کر کے منہ پھیلائے ہوئے ہماری طرف دوڑ رہا ہے، اور ہم نے آپ کی بائیں سمت دیکھا کہ ایک شیر پنجہ پھاڑے منہ پھیلائے ہوئے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم نے جب یہ منظر دیکھا اب آگے ہم کچھ نہیں جا
जानते। चीख मुंह से निकली और हम जमीन पर बेहोश होकर के गिर गए। आला हजरत ने दुआ की और अपने काशाने में तशरीफ ले गए। अहबाब के दरमियान बैठे, आपने पूरा वाकया बयान किया और फिर इरशाद फरमाते हैं, सुनो, ये जो दाहिनी तरफ इन्होंने देखा वो मेरे सरकारे मदीना की मदद थी, और ये जो बाईं तरफ देखा ये मेरे बगदाद के गौसे पाक की मदद। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के कुत्ते बन के रहिए, गौसे आजम के फकीर बन के रहिए और कादरी गुलामों में रहिए। मेरे मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया अर्ज करते हैं बड़े पीर की बारगाह में, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अलबदर। हजरत अल्लामा हबीबुल उलमा हबीबुर रहमान ये जाहिल पीरों में नहीं है। बहुत खूब, बहुत हक है, हक है। ये किताबें, इन किताबों के खुद ये राइटर हैं, इन किताबों के खुद ये मुसन्निफ हैं। इल्म नूर है, जहालत तारीकी है, इल्म बीनाई है, जहालत अंधापन है। आपने देखा होगा कि कभी कोई अंधा अगर चलता है तो किसी बीना की पीठ पर अपना हाथ धर देता है, उसकी पीठ पर हाथ रख करके उसके पीछे पीछे चलता है, और वो बीना जिधर जाता है ये नाबीना उसके पीछे चलता रहता है। तो बीना वो है जो आगे चल करके नाबीना की रहनुमाई करता है। इल्म नूर है, इल्म बीनाई है, जहालत तारीकी है, जाहिल नाबीना है। मगर आज का जाहिल ये चाहता है कि मैं आगे आगे चलूं और ये बीना मेरी पीठ पर हाथ रख के मेरे पीछे पीछे चले। जब ये आलम होगा तो तबाही आएगी। अगर किसी वहाबी का निकाह पढ़ाने से किसी मस्जिद के इमाम ने मना कर दिया, मदरसे के उस्ताद ने मना कर दिया, मुतवल्ली कहता है सुबह निकल जाइए, हमारे मस्जिद में, हमारी मस्जिद में आप नहीं रह सकते हैं, हमारे मदरसे में नहीं रह सकते हैं। सुनिए, वक्त की चीज किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। अगर कोई मुतवल्ली, कोई नाजिम ऐसा किसी उस्ताद और इमाम के साथ करता है तो करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुछ तो का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लोहू पुकारेगा आस्ती का। आप दूसरों को कहते हैं कि वो इस्लामी कानून मिटा रहे हैं, नहीं, ये मिटा रहे हैं। जरूरत है कि इन अहले इल्म के दामन से वाबस्ता हो लें, अभी वक्त है। और बरेली की चौखट पे चल करके बोले मैं मुजरिम हुआ का कि रास्ते में है जा बजा आने वाले। अल्लाह का करम है कि हमारी जमात नूरुन अला नूर है, और जब तक ऐसी शख्सियतें रहेंगी रजा के कुत्ते अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही दुश्मनाने दीन पर भूखते रहेंगे। और जहां कहीं जरूरत पड़ेगी उम्मते मुस्लिमा के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए अपनी जान की, माल की कुर्बानी देकर ये कहते रहेंगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको पारा करूं मैं। हुजूर का हुक्म था, साहिब से ज्यादा नबी इरशाद फरमाते, हमारे हजरत सैयद अशफाक साहब क़िबला आते उन्होंने जोरदार रद्द मेरे ऊपर रख दिया। फरमाया मैंने कम से कम 15 बार तुझे फोन किया है, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा हजरत मादरत चाहता हूँ, आप सैयद साहब हैं, दिल से माफ कर दीजिए। कहा बहुत मोहब्बत है तुम्हारी मेरे दिल में, ये मोहब्बत का शिकवा है। अगर ये मोहब्बत का शिकवा ना भी होता और हजरत फरमा देती तो मुझे गलती पर तौबा करने में कोई शर्म नहीं महसूस होती। जिनको हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम शैतान की ज़ुर्रियत में नहीं हैं,
حضرت آدم کی ذریت میں ہیں۔ توبہ کر لینا شان آدمیت ہے، جرم پر اکڑ جانا طریقہ شیطان ہے۔ الحمدللہ ہم شیطانوں کے طریقے پر نہیں ہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، اسلاف کے طریقے پر ہیں۔ اسی لیے ہم کو کوئی فتنہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔